لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز میں سب بڑی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بلند آواز میں بڑی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت کی حمد و ثنا و درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی الجزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سروری کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدری بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم صدر محفل جان محفل آل رسول نسل رسول خون بطول پروردہ آغوش ولایت مخدوم اہل سنت کاشف رموز حقیقت عکس حضور نقش لاسانی تاجدار علی پور سیدان شریف شاہزادہ والہ مرتبہ پیر طریقت رہبر شریعت جناب صاحبزادہ پیر سید غلام رسول شاہ صاحب شیرازی دامت برکاتہ العالیہ ذکر زینت آستانہ علیہ علی پور سیدان شریف انتہائی واجب القدر واجب الاحترام موجود محترم علماء کرام نعت خانہ شیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجداء فقیدہ اجتماع بسلسلہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعنوان حضور عرس مبارک حضرت نقش لسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جس دائنے کا مکرمی محترمی عزیزم میرے انتہائی معزز اور محترم جناب الحاج صوفی یا محمد منیر نقشبندی جماعتی جنہوں نے اپنے رفقا اور تمام برادران طریقت جنال مل کے
اپنے مرشد کامل دی بارگاہ اقدس کے اندر ارمغان نیاز پیش کی تھی. بنو قرآن اللہ نو مل بیٹھن دا موقع میسر فرمایا. دعا ہے کہ رب تعالیٰ اس رات صدقہ جس رات کی سبحانہ حضور اپنی مالک کو لیے جو تشریف لے کے آئی اور صدقہ انہا رات اللہ کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے بارے سعودت کرے حیرات گزاریاں. اللہ میری اور آپ آپ دی آج دی رات کو فرما کے ساڑھے صاحب نے واسطے ذریعے نجات بنائی. یقیناً میری اور آپ دی بڑی خوش بختی ہے کہ اسی نسل رسول دا دیدار سے زیارت کر رہے ہیں. میں جدو بھی حضور کی بلائے عالم دی زیارت کی تھی آپ نے ہمیشہ بڑی شفقت نوازی ہے, بڑی محبت فرمائی ہے. سید کریم ہوتے نا ہمیشہ ساڑھے ہر سنہ خان تنات خابیلی پڑھ دینا کہ ہر نسل کریم ہوگی, نسلی کریم آگی ہے نا بھائی, ہمیشہ کرم فرما دیں. میں حضور نقش لسانی رحمت اللہ علیہ دی زیارت نہیں کر سکے آپ, چونکہ آپ دا مثال میرا خیال ہے کہ میری ولادت تو بھی پہلے ہو گیا, مگر حضور نقش لسانی رحمت اللہ علیہ دی زیارت کی تھی آپ نے والد گرامی, اور میری جب دستار فضیلت ہوئی وہ تو صدارت بھی آپ دی سی. یقین کریں جو میں بہت چھوٹی عمر چاپ دی اصول زیارت کی تھی, مگر میں اکثر کدے کدے دوست احباب وچ بیٹھا کہ میں گل اکثر کرنا کہ آپ نے چہرہ انور دی جدوں میں زیارت کی تھی نا تو میں اپنے بزرگوں کو جو سنیا سی کہ بزرگاں نے تین دیا جڑیاں نشانیاں اپنے بچپن میں سنیا سن وہ بالکل ادھر تو پورا اترتے سن. انہوں نے چہرے تھی کہ ایسا زہد تقوی دیا نشانیاں سن. میں ایک کدے سوچنا کہ جڑے نقشہ لسانی سن انہوں نے حالی تے نقشہ لسانی کا کی یاد ہوئے, بابے لسانی کا کی یاد ہوئے. میں الحمدللہ انہوں نے زیارت کی تھی, میرے پاس تے بڑا بڑا شرف ہے. علی پور سیدہ شریف پاکستان اور بر صغیر کا وہ آستانہ ہے, بہت محبت فرما دے میرے نال بڑی شفقت نال ہمیشہ پیش آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دیاں یہ عقیدتاں جڑی ہیں انہاں دے آستانے نال وابستہ اللہ ہمیشہ سلامت رکھے. انہاں دے دیگر رفقا پیر بھائی اہل تعلق ہو جائے. قرآن مجید فرقان حمید بھی بڑی معروف ہے جو مبارکہ دے کہ جز تلاوت کرنے نشر حاصل کیتا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. پنجابی دا سادہ جو ترجمہ ارشاد فرمایا اے ایمان والو تقوی اختیار کا جو اللہ کو ڈر جو متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ اللہ تک پہنچن واسطے کو وسیلہ ڈھونڈو. اس حج مبارکہ دا سادہ جو میں ترجمہ آپ دے گوش گزار کر دیتا. آیت مبارکہ دے اس جز کی تسی تین حصے کر لینے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو. قرآن مجید سے تقریباً اللہ نے کہو بیش 88 مرتبہ مینوں اور آپ احباب نو یا ایھا الذین آمنوا فرمایا. قرآن مجید کے اندر اللہ نے پچھلی قوموں نے مخاطب فرمایا تو ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کے پترو, اے بنی اسرائیل. اسرائیل جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے, اے اولاد یعقوب. جب ساتھی باری آئی تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والے. علماء نے فرمایا کہ پچھلیاں امتاں دے نبیوں اللہ کریم جدو پکار دے سن تو ارشاد فرما دے سن یا ایھا الذین آمنوا. نبیوں نو اللہ فرماتا سی اے ایمان والو, اور جدو اللہ امتاں نو پکاردا سی تے رب فرماتا سی یا ایھا المساکین اے مسکینو. تے وہ حسین لقب جتنا اللہ نے پچھلے نبیوں نو پکاریا اپنے معبود غلاموں نو رب نے اسے حسین لقب نال پکاریا. کسی نو کہنا کہ اے ایمان والیا, کہ کجا کسی نو کہنا او فلانے دے پترا, میں آسان کر کے رکھ کرا. محمود قدنوی بادشاہ تے انہیں وزیر ایاز دی بڑی محبت تاریخ مشہور ہے.
ایاز دا بیٹا سی جدا نام سی محمد محمود قدر بھی جدو بھی ایاز دے بیٹے نو بلانا کہ بڑے پیار نہ کہنا محمد بیٹا میری گل سن میرا فلاں کم کر کے آ گیا ایاز نے خوش ہونا کہ بادشاہ سلامت میرے نالی نہیں میرے پتر نال بھی محمد فرما دے ایک دن ایاز دے محمود کٹھے بیٹھے تھے محمد ایاز دا بیٹا گزریا تے محمود نے آکھیا او ایاز دے پترا ادھر آ میری گل سن ایاز نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی حضور میرے پتر کو لوگوں گناہ ہو گئے ہمیشہ محمد کہہ کے پکار دے ہوتے آج ایاز دا پتر کہہ کے بلائے محمود قدنوی نے فرمایا کہ غلطی تیرے پتر کو نہیں میرے کو ہو گئی اصلی سے تیرے پتر دا نام محمد ہے کہ میں تیرے پتر دے نام دے ادب دی وجہ تو انہوں کدے بغیر وضو دے نہیں بلایا آج میرا وضو نہیں میں ایاز دا پتر آکھیا محمد نہیں آکھیا کہ تیرے محمد دی بے ادبی نہ ہو جاؤ معلوم ہو گیا کہ کسی دا نام لے کے پکارنا ایک احترام بھی ہے محبت بھی ہے شفقت بھی ہے کسی نے کہنا ہو سبحان دیا پترہ اور ہاں دی باری آئی کہ اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل او یعقوب دے پترہ جدو آئی نا ساٹھی باری فرمایا او ایمان والے میں سچی دسنا تھی کہ سبحان اللہ کہنے بھلتی یاد کر حضور میں تقریباً فیصلہ بات کو میں جو 2-3 بار یاد رہے نا یہ سارے محبت شفقتہ کر دینے کہ انہوں نے میرا ادھار بھی چلتا ہے یہ میرا پیار دا سبحان اللہ دا ادھار بھی کر لینے کدے کدے اچھا پچھلے ادھار سارے جو ادھارو میں نال لے جاوا سارے بھائی سبحان اللہ جنی کٹھی کی بھی یاد ہے کہ میں ہاتھ نال ہی گھروں لے کے ٹوڑے آسا ہوں اپنا دینا دے دا ہاتھ چوک کے بولے سبحان اللہ ایک کوشش اور کرو بلا خلیفہ منیر صاحب لنگر بڑا سونا کھوان دینے یقین ہے نا تو کھوا کے بٹھایا ہوگا اسی تاج اٹھلی سبحان اللہ پہ بول دے تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو نا بندہ سبحان اللہ کہہ جو بہت ہے جنہ کھائیے اور نہ کھائیے جنہی امی نے دسیا نا تو پلے محمد دے لنگر دے وہ سننی مانا پتر بولے سبحان اللہ میں تو انہوں لمبی چوڑی علمی بحث چلی الجھانا ایک دو بات پریدی کر کے میں تو انہوں بس اولیاء اللہ دے لے دیتے ہیں چلنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو بھی قرآن مجید بھی تلاوت فرما دے سر جتھے بھی یا ایوہ الذین آمنوا آتا سینا آپ تھی قرآن مجید بند کر کے رو کے کہتے سر لبیک اللہم لبیک میرے مالک میں حاضر ہوں فرما رہے او ایمان مانے تو کہتے ہیں کیوں میں حاضر ہوں مفسرین فرما دے کہ قرآن مجید سے جدو یا ایوہ الذین آمنوا آجے تے تیار ہو جاؤ یا تے اللہ کسی نیکی کا حکم دیوان لگے تے یا اللہ کسی برائی تو منع کرنے لگا اس مقام سے اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا میں صرف یا ایوہ الذین آمنوا تے تقریر کرا تے اللہ دا عنوان ارشاد فرمایا اے ایمان والے ہن ایمان دی گل ہو گئی اللہ میں کلمہ بھی پڑھ لیا عشق رسول بھی آ گیا ایماندار بھی بن گیا ہوں میں کی کرا اللہ فرما اتق اللہ اور اللہ کو تقوی اختیار کر متقی بن پرہیزگار بن ایمان دے بعد تقوی اور تقوی کا دے نال ملتا ہے پڑھیے پڑھا بے مرشد نام میں کدے بولیا نہیں کہ مرشد والا بولے سبحان اللہ سجدہ میں چہرے میں کہ سبحان اللہ کیا مطلب نہیں کھی جاؤ تو سبحان اللہ کھی جاؤ اور تقوی کا دن مل رہے آسف نقش بندی سے اللہ کریم نے رجا فرمایا یا اللہ شفت ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم پوجا کر لے لوگ چل سورج ستارے
اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اچھا عبادت کریے تو تقوی ملتا ہے. اچھا جی اور کتنا تقوی ملتا ہے؟ پھر پڑھا قرآن. تھوڑا جا ہولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے. پتہ موسم ذرا ٹھنڈا ہو گیا، ٹھنڈے موسم جو کچھ بندے ویسے بھی سلے ہو جاتے ہیں. میری طبیعت بھی نہیں اس قابل ہے کہ میں تو انہوں ڈبی چھوڑے تقریر سنا سکا. میں بس جلدی جلدی بات ہو سمیٹنی ہے، تو سامنے تو ساتھ دینا ہے. میں تو انہوں ہولے ہونے تصور دے تخیل دے علی پور سیدہ اتو چورا شریف چورا شریف تو بڑک مدینہ شریف تک. اللہ نے رضا فرمایا یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ نے فرمایا ایمان والے میں تو ہڈے تے روزے فرض کیتے جو میں تواڈے تو پہلے تے فرض کیتے سن. یا اللہ کیوں فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. قربانی کی باری آئی، اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. قربانی کا بھی اصل مقصد تقوی ہے. نوجوانوں پتہ لگ گیا نماز پڑھی ہے تقوی ملتا ہے، روزہ رکھیے تقوی ملتا ہے، پتہ چل گیا کہ حج کریے تقوی ملتا ہے. متقی بندہ بن جاتا ہے، قربانی کی دے بندہ متقی بن جاتا ہے. عبادت دے اندر ساری عبادت دے عملے سارے آ گئے. اللہ نے فرمایا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ. پروردگار ارجا فرما ایمان دے بعد نماز روزہ حج زکات ادا کر. جب متقی بن جائے حج کی دیا اللہ ایمان بھی آ گیا، عبادت کر کے تقوی بھی لا لیا. حج کی دیا اللہ کیا میری جنت پکی ہو گئی. اللہ نے فرمایا جنت کھانے نہیں پیا. حج کی دیا اللہ کیا میرا ایمان قبول ہے. اللہ نے فرمایا گارنٹی کوئی نہیں. حج کی دیا اللہ تیرا قرب مل جائے گا. اللہ نے فرمایا گارنٹی کوئی نہیں. حج کی دی میں ملے گا. اللہ نے ارشاد فرمایا ایمان کے بعد تقوی اختیار کر جا. تقوی عبادت نال ملتا ہے. پھر بھی اپنی ایمان تے ناز نہ کری، اپنی نمازاں تے روزے تے ناز نہ کری، اپنے تقوی تے بھی ناز نہ کری. حج کی دیا اللہ دے بعد کی کرا. فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ. پروردگار نے فرمایا میری ذات تک پہنچنے واسطے وسیلہ ڈھونڈ. شاہ ولی اللہ حج سے دے بھی فرمایا کہ وسیلے تو مراد مرشد کی ذات ہے. اللہ نے فرمایا بندیا کہ میرے تک ہی نہیں بڑی دا وسیلہ لے کے آؤ. نوجوان مجھے سمجھ نہیں آئی، میں آسان کر دے ماں. اج میں جب فیصلہ باد آیا کہ سارے فیصلہ بادی نوجوان میں ملے چوک دے اندر ملے. میں کیا میں فتی گلی کا پتہ نہیں ادھر جانا کہ محلہ جانے. انہاں آکھیا سی صاحب ساڈے نال آ جاؤ، سانو راہ دا پتہ ہے، سانو راہ دا پتہ ہے، سانو راہ دا پتہ ہے. اللہ فرمایا نمازاں پڑھنے والے آؤ. نمازاں نظر پڑھنی ملدا کہ میرے نال نہیں، میرے پالی نہیں، اودے نال نہیں جنوں راہ دا پتہ. وابتغوا الیہ الوسیلہ تک سوکھا کر دو. مرشد والا بولے سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا دعا کرے کرو اہدنا الصراط المستقیم. سانو سیدھا راہ بکھا، سیدھا راہ محمد والا. اچھا میں جب اللہ نے فرمایا نا ففروا الی اللہ، آجو اللہ وال دوڑو، اسا دوڑ لگا دے. اللہ نے فرمایا ہن ذرا ٹھہر جاؤ. یا اللہ کیوں؟ فرمایا او جڑا راہ وچ ایک بندہ بیٹھا نا، جڑا کتا بیٹھا اللہ اقعدن لهم صراطک المستقیم. وہ جڑا شیطان کتا نا، انہیں آکھیا سی میں تیرے جڑا سیدھا راہ صراط مستقیم اس راہ تے بیٹھ جانا. تے جڑے تیرے وال آنے نے میں انہاں تیرے تک نہیں آوندے. راہ وچ شیطان بیٹھا جے کتا ہوئے نا کوٹھی دے باہر بیٹھا. لوگ کہتے ہیں اندروں کسی نے بلاؤ اور نال لے دے. یہ کتا ڈر ہے، اندروں کسی نے بلاؤ
المستقیم تے او راہ جڑا میرے وال آوندا ہے ففیدو اللہ تے راہ تے بیٹھا ہے اقعدن لهم صراطک المستقیم صراط تے بیٹھا شیطان کتا کسے اس نہ نامی جڑا آوندا جاندا رہندا ہے جڑا صراط تے آوندا جاندا رہندا ہے بھائی میرے کو نہیں کیتی جانی اس موضوع تے تقریر آؤ میں تانوں نہ سوکھا جا ترجمہ میاں محمد بخش کو کروا دے وہاں سبحان اللہ ہاتھ چکو گے تو میری تسلی ہوگی عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دا بیٹا مٹھا جے ترجمہ دو ہی مصرے جو کر کے ساری کر لے موقع دے تھی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے میں رات رات کسی نوجوان کے دلچسپ خیال آنے آسی سائے اللہ فرماتا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ میں شکرہ کے نیڑے ماتے جڑا ایٹا نیڑے رب میں خودے پور پہنچن لے بھی وسیلہ چاہیے انی نیڑے رب میں کہ یہ رب انی نیڑے میں ولیاں بھی کی لوڑے ولی دا وسیلہ کیوں بیعت کیوں ضروری ہے کسے مرشد ہاتھ ہاتھ دینا کیوں ضروری ہے رب ہے اشارہ بھی وہ کہتا میں سارے بھی سننا کل ٹھیک ہے بھائی بالکل ٹھیک موقع رب اشارہ بھی دینے سننا دا بھی سارے دیئے وجیب دعوت الدعی اذا دعا شارے بھی سننا دا درس کی تھی اللہ کل کس بندے دی ٹھیک ہے کہ تو شارہ دینے میں تو سننا دا بھی ساری آنے پھر اسی بدیاں سے پوری کیوں جائے اللہ فرما ولی دے بوئے تو دن جانا ہی پڑا یا اللہ کیوں فرما سننا میں سارے دیاں پر ماندہ میں پیارے ہیں یہ قدر حضرات بیعت کیوں ضروری ہے اگر بیعت ضروری نہ ہوتی لمن ڈائریکٹری مل جاتا تے ابو بکر تے عمر تے عثمان تے علی تے بلال تے طلحہ تے زبیر تے ابو ہریرہ سارے صحابہ محمد تے ہاتھ رکھ کے بیعت نہ کرتے ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم ضرورت نہ ہوگی بعد نوجوان کہتے ہیں میری امی میرا مرشد ہے یہ ابو تے ہوندے مرشد دی لوڑ بھی کیڑی ہے تیری امی ابو تے ہے تے ابو بکر دی امی ابو کوئی نہیں آبادی میں بھی امی ابو ہے پر انہوں نے مصطفیٰ دے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی یہ بیعت بڑی ضروری ہے اللہ نے میں یہ قرآن میں آیات پڑھا نا آیات صرف بیعت واسطے ولیاں دے قرب واسطے کیوں ضروری ہے کہ میں الحمدللہ میں تے حافظ قرآن میں تے ڈھیر لگا دے میں قرآن دی آیتاں پڑھ کے مگر میں انہاں پڑھنا جنہاں تو انہوں ہضم ہو جائے میں اپنے عنوان دے مطابق کر پڑھنا میں دسنا ہے کہ مرشد کیوں ضروری ہے کیوں مرشد کی ضرورت ہے بیعت کیوں ضروری ہے اسی کیوں بنیاں دے لے جانے یار بڑے فیصلہ بات ٹرین گزرتی ہوگا جب بندہ آکھے جی میں یہ لائن تے کھڑا ہوں ریلوے لائن یہ تو ٹرین گزرتی ہے میں بھی بیٹھ جاؤں گا وہ بیٹھے گا جی ٹرین تے بیٹھا ہوئے تو کی کرنا پوے گا اسٹیشن تے جانا پوے گا اللہ کی رحمت بھی ہر جگہ ان رحمت
ٹرین ہر جگہ گزرتی ہے پر بیٹھن اسٹیشن تے جانا پڑتا نا. یہ خدا دی رحمت ہر جگہ موجود ہے پر داتا صاحب اسٹیشن تے جانا چودہ شریف کی علی پر سیدہ اسٹیشن تے جانا پڑنا ہے. وہ جڑیاں اودیاں رحمتاں دے اسٹیشن میرا دل کردا میں یہ دا ترجمہ حضرت سخی سلطان باہوکم کروا کے سلطانی بھی مجھے بیٹھے نے بھائی ساڑھے ماشاءاللہ قادری سلسلے دے یہ میں نے کہا چکا کہ گیا جو دو شیر سنانے لے میں دو ہی سنا دے مگا مگر میں چکے عنوان دیتا ہے حضرت قبلہ حضور قبلہ یاد میں سنانے لے آج فہد سلطان جب ایس کٹے بل گئے نا آج جڑی میں بحث کر رہے ہیں کہ ولی نہیں کیوں ضرورت ہے آدری جا فرما دے نا رب عرشے پر جد دا مرشد ملے ابا میرے چھوٹ گئے کل عذاب وابتقوا الیہ الوسیلہ. یاد ہے کہ رات و رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت ولی نوجوان سن بالکل ینگ لڑکے بادشاہ تقیہ دوست کا دور تقیہ دوست بادشاہ جڑا حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھتا سے انہوں قتل کر دیتا سے. 6 نوجوان بچے مفسرین فرمانے میں کوئی غریب بچے نہیں سن بڑے امیران تے وزیران دے بیٹے سن ینگ بچے انہاں عیسیٰ علیہ السلام سے کلمہ پڑھیا تے اللہ نے انہوں نے مقام ولایت عطا کر دیتا. رات و رات وہ ولی جان بچا کے نہ تے شہر میں جو نکلے کہ تقیہ اس بادشاہ کو خبر ہوگی تے قتل کر دے گا. بادشاہ دے ڈر تے خوف دے نال جب ولی شہر جو نکلے ایک چھوٹا جا کتا مفسرین فرماتے نے بالکل چھوٹا جا کتا سے ادھر رنگ سے سرخ رنگ دا کتا انہاں ولیاں دے پیچھے پیچھے ٹر پیا. ایک ولی نے نہ تو دکار کے آکھیا ہٹو کتیا ادھی رات میں چھپ کے جا رہے ہیں کہ تو بھونکے آ کے تو پولیس والا یا کو فوجی اٹھ گیا گرفتار کرے گا سولی آسان چھڑ جانا ہے جب تو بھونکے گا. کتا ولیاں والے میں کہ کہنے لگا جی میں انہاں کتیاں چھوڑنے جی جڑے ولیاں کیونکہ کتے ولیاں نو بھونک دینے تے ولیاں نو کتے ہی بھونک دینے پر وہ جڑا کتا ولی نو بھونک دا کتے نو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آواز صدا کم نہ کند رزق گدارا کتیاں دے بھونکن نال کدے فقیراں دے رزق تے نہیں نہ کتے کتے نو کی فرق پیدا ہے جتنا مرضی ولی نو کی فرق پیدا کتا جتنا مرضی بھونکی جاوے. کتے والے میں کہ ولی کہنے لگا کہ دھتکاریا نہ تے کتا پتہ کی کہنے لگا کتا کو بول کے کہنے لگا نہ میں پھونکا نہ میں ٹوکا نہ میں شور مچاوا اور نسبت
مفسرین فرماتے ہیں قرآن مجید میں اللہ کریم نے دسیا 309 سال ولی سنتے تھے. کتنے؟ تھوڑا جا اونچا بولیا جی. کتنے؟ 309 سال ولی اندر سنتے لے. فرشتیاں نے آ کے غار دے آگے ایک پتھر رکھ دیتا. کتا باہر لیٹ گیا. ان کتا لیٹیا کیوں؟ اللہ نے قرآن مجید جو کتر دے لیٹن دا نا, کتے دے لیٹن دا انداز قرآن رب نے فرمایا. فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. اللہ فرماتا انہاں دا کتا انہاں دے در کے اپنے بازو پھیلا کے بیٹھ گیا. اچھا سویرے نا کدھر کتا بیٹھا ویکھیا جے تے غور کریا جے. کتا جدو بیٹھدا نا تے کتے دی عادت ہوندی ہے کہ اپنے بازو اس طرح اگے کر لیندا ہے تے اپنے پاؤں بھی اگے کر کے بیٹھتا ہے. ہمیشہ کتا جدو بیٹھتا بازو بھی اگے تے اپنی لتاں تے بازو بھی تے اپنے پاؤں بھی اگے کر کے بیٹھتا ہے. اللہ نے بالکل سیم نقشہ قرآن چ کتے دے بیٹھا دا فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. انہاں دا کتا انہاں دے در تے بازو پھیلا کے بیٹھ گیا. اور شاہ جی قبلہ حضور نے کتے نے دسیا کہ ولیاں دے ہوئے ہونے والے جدوں بھی آیا کہ آ کر کے نہ آیا دے. ولی دے ہوئے بازو پھیلا کے مگدے بن کے آئی ہے. 6 مہینے بعد فرشتے آمدے نے تے آ کے ولیاں دی کروٹ بدل جاندے نے کہ ولی تھک نہ جاون. سورج بھی گزردا ہے تے جدوں غار دے دروازے تے او روشن دان دے سامنے آندا ہے تے سورج تھوڑا ہٹ کے گزردا ہے کہ ولیاں نوں دھوپ نہ لگ جائے. ہٹ کے تھوڑا سورج گزردا ہے. 6 مہینے بعد فرشتے آ کے ولیاں دی کروٹ بدل جاندے نے تے جدوں ولیاں دی کروٹ بدل کے فرشتے گزرن لگدے نے جاندے جاندے کتے دی بھی کروٹ بدل جاندے نے. 309 سال کتا بھی ستا رہا کہ ولی بھی اندر لیٹے رہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے 6 جانوروں کا ذکر فرمایا کہ 6 جانور جنت وچ جاندے. توجہ ہے اللہ کے جانور جنت نہیں جاندے. جانوراں نوں قیامت نوں مٹی بنا دیتا جاوے گا. نبی پاک نے فرمایا کہ کسی بکری نے دوسری نوں سنگ مارے تو او دا بدلہ لے کے انہوں مٹی بنا دیتا جاوے گا. کافر جدوں ویکھن گے نا کہ جانور مٹی بن گئے تے کافر ویکھ کے کہن گے یا لیتنی کنت ترابا, کاش اسی بھی مٹی بن جاندے. جانور مٹی بن جاندے. مگر امام غزالی نے 6 اور مفسرین نے 9 اور اس تو زیادہ بھی مفسرین نے لکھے نے کہ جانور جنت جاندے. حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی, عیسیٰ علیہ السلام دا کھدا جدے سواری فرماتا ہے. نبی پاک بھی اونٹنی, حضرت ابراہیم علیہ السلام دا دمبا جڑا حضرت اسماعیل دی جگہ تباہ کیتا. حابیل تے قبیل والا او دمبا جڑا تباہ کیتا گیا. کئی جانور اصحاب کہف دا کتا بھی اندے چ شمار ہے. ہن ذات دا کتا تے جاوے جنت وچ. جنت جان لے 2 چیزاں تے بہت ضروری نے. ایک ایمان تے دوسرا عمل صالح. ذات دا کتا نہ پلے ایمان تے نہ نمازاں پڑھیاں تے نہ روزے رکھے نہ حج تے مگر جاوے گا جنت وچ. کیوں؟ تواڈے فیصلہ بات ایک بہت بڑے خطیب گزرے نے حضرت علامہ پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی رحمۃ اللہ علیہ. تاریخ وچ بہت بڑے خطیب گزرے. آپ ایک دن فرماتے نے تقریر ہے کہ میں ایک دن ٹرین وچ سفر کر رہا تے ٹکٹ لینا بھول گیا. فرماتے نے ٹرین چل پئی تے مینوں خیال آیا کہ چیک کر ہن ٹکٹ چیک کردا آ رہا تے جی نے ٹکٹ پوچھ لی تے میرے کول کوئی نہیں تیار ہے. 11 گنا جرمانہ ہو جائے گا یا گرفتار کرے گا یا ٹرین چوں اتار دے گا. آپ فرماتے نے میں گھر آ گیا. زیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نے میں اس طرح کر کے ٹرین دے ڈبے چھاتی ماری تے میں دیکھیا کہ اوتھے ایک سونا جا بابا بیٹھا. تے بابا کون ہے؟ تاجدار چوبیش. حضرت بابا جی پیر سید حیدر شاہ بادشاہ شاہ شاہ رحمت اللہ علیہ نال آپ دا خادم بیٹھا سی. چیک کر جدو آیا نا تے پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی فرماتے نے کہ میں نے آخیا ٹکٹ تے میں آخیا جی میں آنا نال آ. میں ادھر اشارہ کر کے آخو میں نال. چیک کر جدو گیا نا حضرت بابا جی سید پیر سید حیدر شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ تے آپ لوگوں نے آخیا جی ٹکٹ تے آپ لوگوں 3 ٹکٹ چیک کرائے. چیک کر تے پیر
بیٹھا تو اکثر شہزادی فرماتے نے میں اٹھ کے قریب آیا تو میں کہا بابا جی بندے تسی دوست ہو تے ٹکٹ کینوں بکھائے ہنس کے فرما لگے سانوں پتہ سی کوئی بغیر ٹکٹ ہی آ جاتا ہے آپ اپنی تقریریں دے لوگے فرماتے سر میں چنیا دیا کہ مومن آلا انہوں نے میں نے بچا لیا قیامت میں بھی میں نے دے نال جی لگ جانا ہے جب میں تو سبر چلا کے بیٹھے آئے جب لوگ ٹولیاں بنا کے جنت وال جان گے ایک کتا بھی جنت وال ٹولنا جاوے گا فرشتیاں نے جنت کے بوئے جو کھلار کے پوچھنا ہے او ذات نے کتے آؤ جنت کی در آ رہے ہیں ایک کتا آگے گا جی میں کلا نہیں آیا میں منا آجی بول لو چنگے راجو کہ میں اونا نالا کتا آنکھیں میں ولیہ نالا تے جائے جنت تے چلے یہ ہوئے کہ ولی والے تا غلام دے آنکھیں جی میں ولیہ دے ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی میں اینا نالا وہ تو دخت کے میں جا سکتا مولوی اشرف علی خان بھی دیوبندی اپنی کتاب جمال الاولیاء سے لکھے کہتے شہر رباط دے اندر ایک اللہ دے ولی سن جنہ دا نام تھی حضرت محمد بن علی بن محمد رحمت اللہ علیہ آپ دا مرید افریقہ کاروبار کر گیا تے فوت ہو گیا گھر والے نو خبر ملی تے روتے مرشد دی بارگاہ چاہے تے عرض کی تھی حضور فوت ہو گیا تے دعا کرو دی لاش واپس آ جائے اینج کر کے اللہ دے ولی اکھ بند کی تھی مراقبہ کر کے فرما لگے جاؤ زندہ ہی آ جائے گا سانا سبحان اللہ گھر جا کے ایک باری ضرور ہوگی سباہ صدقے جاؤ بڑی چلنے کی سبحان اللہ اجی ہفتہ ہویا میں تو انہوں چھڑ کے نہیں گیا تو میں تو انہوں کوئی جدر چھڑ کے بھی کھا سکتا ہے میں نہیں پتا میرے بات واڑے نہ کی بڑی پر روند نہ مارو تو اچھا بولو سبحان اللہ وہ میرا ہی رکھا گیا حضور میں کہا روند نہ مارو ایک دوسرے پوچھا لگا روند کیوں وہ انہوں نے پتا تسی مارتے رہن دے روند نہ مارو تے ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ کیا ہاتھ نہیں چکتا نال دا بندہ تھوڑا جنو سہارا کراؤ تے خدا ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ اللہ نے ولی نے آنکھ بند کی تھی اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ اینج آنکھ بند کی تھی وبصرہ الذی یبصر بہ آنکھ اٹھا کے فرماوا لگے جاؤ زندہ ہی آ جائے گا 6 مہینے بعد زندہ ہی آ گیا گھر والے مرشدی بارگاہ چلے مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی لکھ دے کہ گھر والے آ کے عرض کی تھی حضور ایسا سنیا سی فوت ہو گیا تو سا فرما زندہ ہی ہے ایک زندہ ہی آ گیا ہے فرما کہ تو مردے دی خبر لگی ایسا میں اکھ بند کر کے خدا دی جنت چھاتی ماری دی جنت چکدرے میں لبا ہی نہیں میں آکھا جاؤ زندہ ہی آ جائے گا والے کہتے ہیں حضور ایک جاتی دوزخ چکی مار دیتے پورے اتھے لب جانا آج کے فرما دے ہو چلے ہو ولیدہ مرید ہوئے دوزخ چکی میں جا سکتا مرید ہوئے ولیدہ دوزخ چکی میں جا سکتا سی پتہ لگیا کتے دی نسبت ہوئے تے جنت جاوے تے ہوئے غلام ولیدہ تے دوزخ چکی میں بیعت بڑی سی ولیاں دا سنگ بنا تے رک گئے اور کسے بزرگ نے نا باہر مریدہ جو بیٹھے تھا بارو کسی دی آواز ہے کو مارنے پہ بیچ دا سی انہیں آگے سنگ ترے لے لو سنگ ترے لے لو سنگ ترے لے لو سنگ ترے کیا بابا جی چیز مار کے بھی ہوش ہو گئے ہوش آئے تھے مریدہ کے بابا جی تو انہوں کیا فرمایا کہ اندر سنگ ترے لے لو جڑے سنگ لگ جاندے نے سارے جاندے ہیں سنگ ترے لے لو جڑے کسے دے سنگ لا جان ہوئی ہوئی حضرت تاجدار جو ہے فقر محمدی کا بادشاہ سلطان حضرت بابا جی پیر سید فقیر محمد شاہ گیلانی جو رحمت اللہ علیہ دریائے جہلم پار پہ کر کے کشتی چ بیٹھ کے ایک کشتی چ آپ دن دو آپ نے خلفاء سن ایک حضرت تاجدار باولی شریف حضرت خواجہ غلام محی الدین صاحب رحمت اللہ علیہ ایک اور دا دمیش نام سی او دا نام سی حافظ مہر دین فقط النبینا سی جب کشتی دریائے جہلم دے درمیان چ گئی نا تے حافظ مہر دین کہندا حضور دریا کتنا کو ڈونگا ہوتا ہے بابا جی سرکار ہنس کے فرمان لگے حافظہ آپ بھی چھال مار کے دیکھ لیں
بابا جی سرکار دعوے غلام مثال کریں خواجہ غلام محی الدین شاہ بابری شریف والے رون لگ گئے بابا جی حضور فرماتے ہیں تو کیوں رونا عرض کی تھی حضور ہو کے نبی نہ انہوں تیرنا کتنے ہوتا ہے تے تو آنے آ کے چھال مار دیتی ڈوب کے مر جانا سو ہنس کے فرمان لگے جیتے آ کے چھال ماری انہیں کیوں ڈبول دینا سانگت ترے جیتے آ کے چھال ماری انہیں کو ڈبل دینا کشتی دریا دے کنارے لگی یہ حافظ میں دین سکن سکا کنارے کھلوتا خواجہ غلام محی الدین بابلی بنے قریب گئے فرما دینا حافظہ ہٹے نو تیرنا نہیں آنگا تیرا دلوں بھی گلا نہیں آیا کہ حافظ میں دین کیا لگا غلام فریدہ کہ تو بنے نہیں کعبے کو فرید دینا نہیں تو پڑھ دے قسم رب محمد ہی نہیں کبر دے فریدہ ٹوپر نہیں دیتے شامل پیر جناب دے سامد اللہ محمد چار یار حاجی کھایا کتا فری چھت لگ جے ہوئی کر جاتا ہے لگ کہتے دیکھے روسے پاک دا مہینہ میں عرض کردہ جمع اللہ پڑھا روسے پاک رضی اللہ تعالیٰ ہوئے کہتے ہیں نا جنگل چ گزرے تھے پھر چور نے نا توڑ کے تے آپ دا ہاتھ پکڑے انہیں غوث پاک دا ہاتھ پڑھیا آپ نے دوسرے ہاتھ نہ بولا ہاتھ پڑھ لیا اس طرح کر کے نا تے غوث پاک آسمان پر دیکھ کے کہتے ہیں انہیں نے ہاتھ میرا پڑھیا جے قیامت تک چھٹا نہ دیا جے ہاتھ نہ چھٹا دیا جے قیامت تک جینے بھی سنگ لگے جنوئی کر جاتے شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ نقشبندیہ دا عظیم تاجدار حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ اپنے ملفوظات جو فرماتے ہیں کہ بغداد شریف ہے جنا غوث پاک دے محلے دے دوسرے محلے محلے دے نال ایک پیڑ دے اس پیڑ دے ایک نوجوان کے گھر وچ بیٹھ کے پتہ کی پیا کہ اکھے ربا پیر تے میں پڑھنا کوئی تے پیر اونوں بنانا جڑا 5 ویلے دا نمازی ہو سائیں توکل شاہ امبالوی کہنے لگا کہ یا اللہ میں پیر او والا لینا ہے تے مرید دا بننا ہے جڑا 5 ویلے دا نمازی بھی ہوے تے پر وضو گھروں ہی کر کے جاوے انہیں اپنے ذہن وچ بنایا تا کوئی اپنے میں ہاتھ بنا لیا سی سب پیا کہ ربا میں اس پیر دا مرید ہونا جڑا 5 ویلے نماز مسجد چ پڑھے پر وضو گھروں کر کے جاوے جے وضو گھروں نہ کر کے جاوے تے لوٹے چ پانی گھروں لگ جاوے سچے جنم تواڈے سبحان اللہ پتہ مست ہو گیا پر شاہ سادی فرماتے ہیں اونٹ مستے ہوئے تھے ایک بندی بجائے 2 من پار چک جاتا کون تے چاہیے 2 باری سبحان اللہ بولے گا ایک اپنے دے چاہ بھی معیار مقرر کر لیا آپ ٹریا نا تے مرید مرشد کی تلاش ہے چٹور لیا جاوے صحیح توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غوث پاک دے نام دے محلے کے جلایا سے کیڑا کپڑے بناندا سی کھڑیاں تے کپڑے بندا سی ہے وہ نمازی سی مگر مسجد انتظامیہ نہ چاہتا ہوتی باندھی نہیں سی تے وضو گھر کر کے جاتا سی آج ہو گیا لیٹ کہ لوٹے پانی بھریا تو نے آخر آج مسجد ہی وضو کریں گے انہیں سوچیا سی کہ لوٹے دے وچ پانی لے کے جاوے تے لوٹے جی پوری دا منہ میں کعبے ول ہوے کہ میں ہو جا سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ادھر بغداد دی گلی چ جلایا کپڑے بنانے والا مسجد وال لوٹا لے کے بھیجاوے تے قدرتی معاملہ ہو لوٹی دی ٹوٹی دا منہ میں کعبے والی او جدوں اس نوجوان دی نگاہ تے پئی نا تے دوڑ کے کہنا کہ بابا جی تسی کون ہو انہیں آکھیا بھائی تو کیوں پوچھ رہے ہو نے آکھیا جی میں تہاڈا مرید ہاں سبحان اللہ میں آکھیا بھائی میں جو لایا ہاں میں پیر نہیں تو کتھوں میرا مرید ہے انہیں آکھیا جی تسی پیر ہے ہو یا نہیں تسی نماز پڑھ چلے ہو آکھیا جی یہ لوٹا پانی دا بزرگ جی یہ ٹوٹی دا منہ میں کعبے وال جی انہیں آکھیا پھر ولایتیاں شانیاں پوریاں میں تہاڈا مرید تو تسی میرے پیر ہو اور نوجوان جدوں بہت ہی کھڑا کر گیا تے بابا جی انہوں پھڑیا تے آکھے چلا نماز پڑھنے تو پھر پیری مریدی کرنے آج ساڑیاں پیریاں مریدی تو حال بھی انہاں کی رہ گیا ویسے یہ تو انہوں پتہ ہی ہے میں سپینڈ نہیں پہنا ورنہ وقت درکار بھی نہیں دیتے نوجوانوں
اس بابے نے پکڑیا تے آکھیا نماز پڑھ کے گھر آنا، تے گھر آ کے انہیں آکھیا بھائی تو کی چاہنے؟ انہیں آکھیا جی میں تہاڈا مرید ہاں، تسی میرے پیر ہو۔ انہیں آکھیا چل پھر انج کرنے ہاں، سارا دن کپڑے پیر تے مرید بناوا کران گے، رات کو روٹی کھاواں گے تے سوواں گے، مگر تیری ڈیوٹی یہ وے تو جنگل چ لکڑیاں لے کے آیا کری تے میں روٹیاں پکایا کراں گا، کھاواں گے لکڑیاں بناواں گے تے بس پیر مریدی شروع۔ وہ نوجوان نے اچھا جی روز جانا تو انہیں لکڑیاں جنگل چ لے کے آنا تے رات نو نے لنگر کھا کے سو جانا۔ سائیں توکل شہبال بھی فرماتے ہیں کہ دنوں لکڑیاں لے کے آ رہا تھے، ادھر حضور غوث پاک آ رہے، ادھر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی حسنی حسینی سید ہو گئے، عبد القادر جیلانی نام ہوئے، ولیہ ہو گئے تے امام حسین دی بیٹی ہو گئے، باپ دی ولی ہو گئے تے امام حسن دا پتر ہو گئے۔ اپنے ابو جی والوں حسنی سید سان تے امی والوں امام حسین دی اولاد حسینی سید سبحان اللہ۔ اتھے آ کے حسنی تے حسینی اولاد دا نا ملاپ ہو گیا گیلانی سید۔ نجیب الطرف ہے سید جدوں انہیں حسن ویکھیا نا آ میرے والے ویکھیا جی، وہ نوجوان نے سر تے لکڑیاں اٹھائیاں مگر انہیں اپنے کپڑے دے کونا رکھا، چہرے تے گلی بدل گیا۔ انہیں جدوں گلی بدلی تے غوث پاک دی نگاہ ادھر پہ سبحان اللہ، جدے تے پہ جے غوث پاک دی تے ولی دی نگاہ ادھر دنوں پھر گئے نہ پھر گئے۔ حضرت شرک پردہ تاجدار میاں شیر مشرق پوری رحمت اللہ علیہ اثر دی نماز پڑھ کے بیٹھے تھے، آپ دا مرید اپنا پتر لے کے کہہ لگا فتح محمد میرا پتر جی حافظ قرآن بھی بنایا پر نماز نہیں پڑھتا، انہوں سمجھاؤ تے دیکھو نظر کرو۔ بابا جی کہ فرماتا رہا کہ فتح محمد نماز نہیں پڑھتا، کہنے لگا بابا جی میرا نماز سے دل نہیں لگتا۔ فرماتا رہا قریب اس طرح کر کے اپنی شہادت یہ کری دل تے رکھ کے فرما لگے چل جا دل لگیا کرے گا، یہ نہیں فرمایا جا دل لگیا کرے گا۔ اودا اینج دل لگیا کہ اثر دی نیت کر کے کھلوندا مغرب ہو جاتی ہے تے عشاء دی نیت کر کے کھلوندا فجر ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، جدے تے ولی دی نگاہ پہ جائے تے جدے تے پیراں دی پیر دی نگاہ پہ جائے۔ غوث پاک دی نظر پہ گئی، آپ نے مریداں نوں فرمایا نوں پکڑ کے لے آؤ، انہوں پکڑ کے لے آئے۔ غوث پاک نے فرمایا میرے سیدوں نے جی شک کری نہیں، دنیا میں نوں دیکھے نوں ترس دی ہے، تو میں نے ویکھ کے گلی بدل گیا۔ انہیں ہاتھ جوڑ کے نگاہ جھکا کے عرض کی تھی بابا تو ہے بھی سید ہے، سونا بھی بڑا ہے، پر میں کی کرا میں کسی اور پیر دا مرید ہوں، میری عقیدت ایسی پکی ہے کہ میں تینوں دو گھڑیاں اور ویکھ لیں گا، اپنا پیر چھڈ کے تیرا مرید بننا پینا۔ سبحان اللہ، میں کلی اس تو بدلی ہے کہ میں پیر نہیں بدل سکتا۔ سبحان اللہ، غوث پاک پڑھ کے سینے لا کے فرمایا چلے تے راہ نہ مینوں پہلے دس تیرا پیر کون ہے؟ انہیں آکھیا جی نام دے محلے او جڑا جلایا نہیں او میرا پیر ہے۔ غوث پاک جا کے مان کر کے دیکھا فرماؤ تے ولی نہیں، سبحان اللہ، وہ تے پیر کو ولی ہے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹیا بیٹا او تے ولی نہیں، انہیں آکھیا بابا جی وہ ولی ہے یا نہیں؟ فرمایا تو ولی ہے۔ ایسی دی پکی عقیدت آج تے مرید ماشاءاللہ اللہ بیلی دو گھڑیاں پیر صاحب نانا ملا تے فون پہ کر کے پیر جی جلدی باہر ہو میں جانا، اس طرح ہی ہے۔ جڑے آئے نا بابے دی یاد مناون حضرت نقش لسانی رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ حضور میں اپنے سائل اجباللہ کل سنیا فرماتے ہیں میں اپنے بچپن حضرت پیر سید علی حسین صاحب رحمت اللہ علیہ زیارت کی تھی چورا شریف دی گلی سے، تے آپ فرماتے ہیں میں پوچھا حضور کدوں آئے ہو؟ تے آپ فرمان لگے 19 دن ہو گئے نے چورا شریف آیا اجے سائیاں دی زیارت نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، میں یار دی گلیاں دا طواف کروں یار جڑے کھٹ گیا کھٹ گئے وہ کھٹ گئے ہیں ادب کر کے مرشد خانے لگے۔ او دی ولی نہیں ہو تے پیر نہیں پر میں مرید ایسی دی پکی عقیدت۔ غوث پاک نے اس نوجوان کو پڑھ کے سینے دے نال لایا، فرمایا تے ولی نہیں پر تیری دی عقیدت سچی ہے تو کیوں خالی رہے، ایک نگاہ کی کیوں ولی بنا دیتا۔ انہیں غوث پاک نے قدم پھڑ لے کہنے لگا لاجپالا کہ میں نو بھی چاہی میرے پیر نو بھی دے دے۔ غوث پاک نے اٹھے نگاہ کی تھی انہیں پیر نو بھی ولی بنایا، فرمایا اسا ولایت کیڑی کدھر لین جا
اسی بیٹھے ہیں آپ نے نا آستانے تے بیٹھ کے تے جڑے خادم ہوندے نا نال وہ گلاں پہ کردے ایک دوسرے نال تے گلاں کی پہ کردے اسی تے بابا جی دے نوکراں تے خادماں تے بابا جی دی نوکری کرنے اسی تے پکے جنتی یہ جڑے ساڈے ماں باپ نے انہاں دا کی بنے گا وہ تے فوت ہو کے دنیا تو تے انہاں دا کی بنے گا اساں تے بابا جی دے سایہ دے غلام اسی تے جنتی ہاں تے انہاں دا پتہ نہیں کی بننا ساڈے ماں پہ پہلے دنیا تو لڑ گئے ادھر حضور نقش لسانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے فرمایا او بیلیو کی پہ گل کر دے انہاں کہ جی سرکار گالے پہ کرنے اسی تے مرید اسی تے بخشی ہے یہ ماپیاں دا کی بنے گا آپ نے ایک مرید نو خادم نو بلا کے فرمایا رات 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے تے ماں پیو نو پیش کرے او مرید کہندا میں رات 2 رکعت نفل پڑھے اپنی ماں دی رونی سال کر کے رٹیا رات شام وچ رکھ ماں جنت دی سیرا بھی کر دیے کہ میں اپنی ماں دے نال جنت وچ پیا پھرنا نوجوان جڑا لے اکھ کھلی سویرے آ کے خادم جدوں نقش لسانی دی بارگاہ دے اندر بیٹھے تے پیرے نقش لسانی فرمان لگے او لوگوں بے لیا سارے جنت جا کے جنت وکھنی ہے اے میرا خادم صدیق خواباں چ جنت پھردا رہندا اے خواباں چ جنت پھردا پھر لا چلو میاں صاحب دے دربار اونچا بولو یار مکیا میاں صاحب نے درنگ جو پیش کیا فرماتے ہیں مالی باغ بھائی مالی باغ راکھی کردہ حل کچے آن جاؤ بابا جی نے ایک پوری طرح بلا کے فرماتے ہیں تو تہجد نہیں پڑھ رہا سبحان اللہ سبحان اللہ بڑے سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے بارش ہو گئی ہے مدر بابو بھی کہتا بارش ہو گئی ہے گزارش ہے کہ میں نے تو سائیاں تے لحاظ ہے بھائی میں تے تانوں مجھے نہیں اج کہہ سکدا کہ میں تے بابا جی دا لحاظ کر رہا پر تانوں میرا پتہ ہی ہے جب میں نے سائیاں جا سکھائی ہے سبحان اللہ کہلوان دے کہ آپ بھی بولے جو نہیں تے اگلی بار بدلا فیصلہ بادی اور لے کے جانا میں ڈبل سبحان اللہ کھڑی بابا جی دودھ فرما لگے بھائی تو دودھ نہیں حضور نقش لسانی فرمایا ولیاں دے در تو آپ کو جی ملتا ہے میں چونکہ خاندانی غلامت تاجدار چورہ شریف کا میری 3ری نسل ہے الحمدللہ بلکہ 4تھی نسل شروع میں تاجدار چورہ شریف کے غلام میرے قریبہ جدو مہربانی فرمائی تے میں خلافت عطا فرمائی نا سالانہ اسے مبارک چورہ شریف کو تے میں چند دن بعد خادم بن کے جدو حاضر ہوئے نا آستانے مبارک تے میں قدمہ مبارک دا بوسہ لے کے مرض کی تھی سائیں اتنی بڑی تاجدار چورہ شریف تھی وہ دستاؤ میرے سر تے رکھی ہے سائیں پہ حکم فرماؤ میری ٹیٹی بھی ہے تے مسکرا کے فرمان لگے پہلی گل تے یہ بنا باقی تینوں پردے چ کلیاں دا سانگا مگر ایک گل یاد رکھی اگے 5 پڑھدا سا ہن 6 پڑھیا کر یعنی تہجد دی نماز بھی پڑھیا کر تہجد لازم کر پہلے یعنی ولیاں دے آستانے تے ڈیرے تو سب تو پہلی چیز یہ بنی ایمان دی عبادت دا شوق عشق رسول دی علامت سینے بے شک اگر تے نقش لسانی رحمۃ اللہ علیہ مرید رو فرمان لگے تو 5 نمازاں پڑھنا تہجد کیوں نہیں پڑھدا انہیں اٹھ کے نہ عرض کیتی حضور مینوں نہ جاگ نہیں آتی مینوں جاگ نہیں آتی آپ نے فرمایا چل آیا کرے بس اتنا ہی فرمایا وہ مرید نے کتابیں پڑھے آپ کی سیرت یا کیوں کہندا اس دن تو لے کے آج تک ہر رات حضور نقش لسانی اٹھ کے میرا بازو پکڑ کے لاکھ چلنے چالو اٹھتا مریداں دے سر تے رہندے مریداں دے سر تے رہندے اور نیتوں ہونے جڑے سچے
یہ تو بڑا پیڑا لمبا نا. آؤ میں حکم مقادمہ حضور خواجہ خواجگاں تاجدار نقشبند حضور خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے بخارا شریف شہر تو جڑے تھے. افغانستان دا شہر کابل اتھے آپ تبلیغی دورے تے تشریف لے آئے تے بازار جو گزرے تے مریدہ نے حلقہ ارادت بنائے تے زیارت پہ کر دے. اچانک ایک کافرہ دی چھوٹی جی بچی بازار جو دودھ لے بنائی تے انہیں دیکھا رش بچے رش ویکھ اللہ بری او ہوندا جنوں ویکھے تے خدا یاد آ جائے. بچی نے ویکھیا دا سونا بابا او بابا جڑا دل تے نگاہ کرے تے اس میں اللہ ذات دے نقش کر دیتا ہے. لوگوں کو نقش بند کہتے ہیں کہ دل تے اللہ لکھ دیتا ہے اللہ لکھ دیتا ہے اس میں ذات نقش کر دیتا ہے. بچی دوڑ کے بابے نے قدم پھڑ کے کہنے لگی بھی ایڈیا سونے بابے آوے تو کہوں پہ ہوئے فرمایا دیئے میرا نا خواجہ نقشبند بخاری ہے تے میں بخارا شریف جو آیا تے حضور لوگ کیوں کٹھے نے. فرمایا میں نے اللہ پیر آئے میرے مرید نے. تے بچی کافرہ نے کہنے لگی یہ پیر کی ہوتا ہے تے مرید کی ہوتا ہے. لو بھائی بابے نے ایک کوئی جملے جو سارا تصور بیان کر دیتا. فرمایا دیئے جدو کسی نے مرید ہو جائیے نا پھر کدے اوکھا ڈاٹا بیلا ہوئے تے آواز ماریے تے پیر کم آ جاندے. بچی قدم پھڑ کے کہنے لگی بابا جی اوکھا بیلا تے آ جاندہ تے منو بھی مرید نہیں بنا لگے. خواجہ صاحب نے کلمہ پڑھا کے بچی کو پید کر کے فرمایا جا بیٹی کدے زندگی چ اوکھا بیلا آیا تے آواز ماری پھر اس کی آ جاواں گے. بچی کلمہ پڑھ کے گھر گئی. انہیں کس نے نہیں دسیا کہ میں کلمہ پڑھ کے آئی ہوں میں مسلمان تے بیعت والی دے ہو کے آئی ہوں. بچی گھر چلی گئی کہ خواجہ صاحب کابل شہر جو نکلے تے بخارا شریف واپس چلے گئے. جب سائیں کی نظر سبلی ہوگا تے رب عروج بڑھ دیتا ہے. بچی نے پھر کرم سائیاں دا ہویا تے بادشاہ دے محل نوکری مل گئی. پورے زمانے تے لوگ میں نے پوچھتے ہیں آسی صاحب تو سب بڑے تھوڑے وقت چکنی شہرت پائی کتنے مرتبے لئے تے میں کہنا جدو سائیں کی نظر سبلی ہوگا. سبحان اللہ. میرے بچپن جو میرے سائیں لجپالا میرے والد گرامی نے جدو پیش کر کے میں نے آکھیا نا کہ حضور میرا پتر ہے تے میرے تین پتر میرا دل کردہ اے حالی بنے اے میری مسند دا وارث بنے. تے میرے سائیں تاجدار چولہ شریف میرے سر تے ہاتھ رکھے تے میرے والد صاحب نے آکھیا سی علامہ محمد لطیف آسی یا تیرے پتر نو زمانہ ویکھے. سبحان اللہ. سائیں دی نظر سبلی ہوگی. سبحان اللہ. رب عروج بڑے دیتا ہے. بچی نے چند دنوں چ بادشاہ دے محل نوکری مل گئی. بچی چند دنوں چ سارے نوکراں دی سردار تے ہیڈ سرونٹ ہو گئی. باقی نوکراں حسد کیتا کہ بعد جا کے سارے دی سردار ہوگی کہ نوکری تو معزول کرو. بادشاہ دا ہیرے دا ہاتھ چوری کر کے بچی دا نام لگا دیتا. چھوٹیاں دوائیاں نہ بچی دا جرم ثابت ہو گیا تے بادشاہ نے بچی کو سزائے موت دے دیتی. بچی روے تے کرلاوے کہ میں چوری نہیں کی تھی تو سن دو ہی کوئی نہیں. جدو آیا نا سزا دا ویلا بچی دی اکھیاں تے پٹی بن کے جدو محل دی سیڑھ تے چڑھاوا لگے نا اولادا تے دھیاں والے بیٹھے ہو. بچی رو دی تے کرلا کے کہہ دی میں چوری نہیں کی تھی. اچانک بچی نے جدو سیڑھی سے پہلی تے قدم رکھیا نا تے بچی نو بابا یاد آ گیا. بابے آکھیا سی کدے اوکھا وے آیا تے بلاوی تے پھر اسی آ جاواں گے. نوجوان بچی نے بخارے والا دو کر لیا تے رو کے کہن لگی وے بابا ذرا جلدی آ جا. رو کے کہن لگی بابا تے آکھیا سی بلائی میں آ جاواں گا. نالے سیڑھیاں چڑھی نالے روندی کہندی ہے بابا اج میری جان چلی آ جا. تے رو کے نالے سیڑھیاں چڑھی کہندی ہے بابا تے آکھیا سی بلائی میں آ گا. بڑا
سبحان اللہ. میرے باپو نے فرمایا صاحب کو میرا مرشد وصفے میں بچ نگاہ دے رکھے ہوں جام جام جیوے مرشد باپو جڑا لوں لوں دے وچ وصفے بس وقت الیہ الوسیلہ جنہیں اللہ تک پہنچنا اللہ قرآن فرماتا ہے مرشد وسیلہ لکھے جنہ دا مرشد نہیں آج تاجدار علی پور سیدہ شریف لکی تشریف آئے لیں انہاں دی غلامی اختیار کرو تاکہ دنیا قبر تے حشر دے بھلے ہو جاون. میں صوفی منیر صاحب قبلہ خلیفہ صاحب نور مبارکباد تے ہدیہ تبلیغ پیش کرنا. اللہ تبارک و تعالی ساری حاضری قبول فرمائے. سائلہ جپانا دسایا اہل سنت و جماعت